میں اپنے پروگرام ویک اینڈ ایشوز ود عمران ذاکر میں اپنے ناظرین کو میرا سلام. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حالیہ لوڈ شیڈنگ, زائد بلنگ اور اس زائد بلنگ اور سے جڑی ہوئی مہنگائی کہ جس کی وجہ سے صنعتیں, اسمال انڈسٹریز تو بند جو ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے جو لوگوں کا معاشی صورتحال ہے وہ بھی دن بہ دن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے. یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ کے الیکٹرک کا قیام عمل جو ہے وہ سن 2005 میں آیا تھا, اور یہ جو قیام عمل ان کا آیا تھا وہ صدر جنرل مشرف صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ کی کاوشوں سے آیا تھا, لیکن عوام کو کوئی اس کمپنی سے کوئی حصول نہیں ہو سکا, یا نہ ان کو کم قیمت میں بجلی مل سکی, نہ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ صحیح طور پر بہتر بنا سکے. حالانکہ انہوں نے کوششیں کی ہوں گی, ضرور کوششیں کی, لیکن عوام کو جو ہے بہرحال ریلیف نہیں مل سکا. اور اس وقت جو ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ہے اس کی وجہ سے ہماری ملک میں مہنگائی اس وقت بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اس مسئلے کے مسائل کے خاتمے کے لیے حکومتوں کی بہرحال کاوشیں ہیں, اور انہوں نے کمپٹیشن کمیشن پاکستانی CCP کا محکمہ بھی بنایا تاکہ کسی بھی کمپنی کی اجارہ داری یعنی مونوپولسٹک کمپٹیشن کو ختم کیا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے CCP پاکستان جس کو قیام عمل آئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں وہ بھی ناکام رہا کوئی دوسرا پاور پلیئر اس کراچی جیسے کاسموپولیٹن سٹی میں لانے کے لیے, کہ جہاں کا جو تاجر طبقہ ہے وہ تقریباً 68% ٹیکس جو ہے نا, وہ اگر دیکھا جائے تو 68% جو پاکستان کا ٹیکس ہوتا ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ تاجر ہمارے کراچی کے تاجر طبقے کے اوپر ہے, اور یہاں کے جو تاجر برادری ہے وہ ٹیکس ادا کر رہی ہے. انہی مسائل کے پر بات کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ آج اپنے اسٹوڈیو میں ایک تاجر رہنما کہ جن میں کسی حد تک متاثر بھی ہوا ہوں کہ ان کی تحریکوں سے, کہ انہوں نے جو کچھ تحریک چلائیں مختلف محکموں کے خلاف, ان کو بہتر بنانے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے, اور انہوں نے عوام کی بھی بہتری کے لیے بھی کافی کام کیا تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے. تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں شرجیل گوپلانی صاحب سے, جو کہ آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر ہیں اور ٹمبر ایسوسیشن کے بھی وہ روح رواں ہیں, اور اس کے علاوہ سماجی رہنما بھی ہیں اور بے شمار کام سر انجام دیتے ہیں. اور حال ہی میں انہوں نے کے الیکٹرک کے زائد بلنگ اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے, اور بہت سے کے الیکٹرک سے جڑے ہوئے اہم ایشو, یعنی کہ انہوں نے ایک بات کی ہے اپنے کل کے احتجاج میں کہ فورنسک بلنگ بھی میٹرز کی ہونی چاہیے, کہ جو کہ زائد بلنگ عوام کو دینا پڑ رہی ہے. تو شرجیل گوپلانی صاحب ذرا کچھ اپنی تحریک کے بارے میں اور حالیہ جو صورتحال ہے کہ الیکٹرک کی یا بجلی کی غیر اعلانیہ روڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ ذرا بات کریں کہ کیا اس وقت صورتحال اس وقت تاجر برادری کی ہے, ہمارے چھوٹے تاجر جو کہ معیشت کا آپ سمجھیں کہ پہیہ کے سمجھ لیں, بلکہ آپ اس کو انرجی ریونیو انجن سمجھ لیں, جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں. جرمنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 80% جو ان کی معیشت ہے جرمنی کی وہ SMEs پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور ہمارے SMEs کی چھوٹے تاجروں کی حکومت کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو ذرا اپنی تحریک کے بارے میں بتائیں اور حالیہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں. دیکھیں, اس وقت ہم کراچی تاجر تحریک کے بینر کے تحت کام کر رہے ہیں. ہمارے آپ نے جو بات کی مسائل, ہم نے اسٹارٹ لیا تھا کراچی میں جب گینگ وار عروج پہ تھی, تو ہم چیمبر کے ساتھ چلتے تھے, لیکن چیمبر کی کیونکہ کچھ پالیسیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ روڈ پہ نہیں آ سکتے تھے, تو ہم نے اپنے طور پہ تاجر اتحاد بنا کے پھر ہم نے اس کی وار اسٹارٹ کی. پھر آپ نے کرونا کے ٹائم پہ دیکھا, ہم 3 دن 3 رات ایم اے جناح روڈ پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے, اور وہاں سے ہی کرونا کی جو ہمارا مسئلہ ختم ہوا, ناصر شاہ صاحب آئے اور یہ معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد اور بھی معاملہ چلتے رہے. آج جب ہم کراچی الیکٹرک کے اوپر جو بات چیت کر رہے ہیں, آپ دیکھیں 2005 سے لے کے 18 سال اس وقت ہو چکے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ اس وقت کراچی سے لوڈ شیڈنگ بالکل ہی ختم ہو جانی چاہیے. ہم سے زیادہ لوڈ شیڈنگ دہلی میں ہوتی تھی, آج دہلی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں ہے. آج اگر آپ دہلی کا بل دیکھ لیں اور کراچی کا بل دیکھ لیں تو کراچی دہلی سے کم شہر نہیں ہے, ٹھیک ہے. مین میٹروپولیٹن سٹی کراچی ہے پاکستان کا, انڈیا کا مین میٹروپولیٹن سٹی ممبئی ہے, دہلی تو اس کا 2nd 3rd نمبر پہ آتا ہوگا. لیکن
ہماری کراچی الیکٹرک نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے آپ کوپر بیچ کے سارا کھا گئے. جی. اور اس سلسلے میں میری بات بھی ہوئی تھی جو کے الیکٹرک کے سی او ہیں ان کے لوگوں سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے. بہت سے ہمارے دوست تھے, بہت سے لوگ تو پہلے میڈیا انڈسٹری میں ہی تھے, اب وہ کے الیکٹرک کی میڈیا ٹیم کا حصہ بن گئے. تو ان کے سی او صاحب کا جو ہے کہنا یہ ہے کہ جناب بہت بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکٹریسٹی جو کنڈکٹیوٹی ریٹ ہوتا ہے وہ کاپر کا بھی سلور کا ان سب کا جو ہے وہ برابر ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی میں نے ان سے پوچھا جب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے تبدیل کیوں کی, آپ یہ بتائیں. نے تبدیل کی تو اس کو آڈٹ میں انہوں نے کہاں شو کیا کہ بھائی وہ ایسیٹس کے اندر وہ جو پیسہ آیا ہوگا اس پیسے کا انہوں نے کہاں پہ وہ پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا عوام کے لیے. اسی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پاور جنریشن ہے ان کا جو ایگریمنٹ یہ تھا کہ یہ 100% جو ہے اپنی جو ہے کراچی الیکٹرک اپنی پاور جنریشن پہ آ جائے گی, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی وابدہ پہ یا کسی اور پہ یا پرائیویٹ سیکٹرز پہ. اس وقت آپ کو اب پاور سے بھی ان کو بجلی ملتی ہے, تپال والوں سے بھی یہ بجلی لیتے ہیں, جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ان سے بھی یہ بجلی لے رہے ہیں, اور پھر ان کے اپنے بھی کچھ پلانٹس چل رہے ہیں. اور وہ بھی جو پلانٹ چل رہے ہیں جیسے ان کا بارہا دفعہ کہنا ہے یہ کہ ہمارا گیس کے اوپر ہم نے پلانٹ لگایا ہے, ہمیں سوئی گیس نہیں دیتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی انڈسٹری اور اتنے بڑے لیول کی انڈسٹری ہوتی ہے اس کی آر ڈی ہوتی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آگے کے فیوچر کے 10 سال 15 سال کی وہ پلاننگ کر کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. کیا انہوں نے 10 سال پہلے پلاننگ نہیں کی تھی کہ کراچی میں یا پاکستان میں گیس کا بحران 2020 سے شروع ہوگا؟ اگر آپ آر ڈی دیکھیں تو ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 2020 سے گیس کا بحران شروع ہوگا. اگلے 10 سالوں میں تو گیس آپ کے پاس زیرو ہونے جا رہی ہے. آپ کو ایل پی جی پہ جانا پڑے گا, آپ کو سلنڈرز پہ جانا پڑے گا. ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو 10 سال پہلے آپ کی ایران کی جو ہے بارڈر تک گیس کی پائپ لائن آ گئی تھی. اب اس کے بعد جو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا تو وہ گیس پائپ لائن میں نہیں آئی. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں اور پتہ ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے صرف عوام کو لوٹنے کے لیے آپ دیکھیں آپ سے ایڈیشنل سر چارجز لیتے ہیں, پھر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لیتے ہیں, وردی کے بھی پیسے لیتے ہیں. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ جی وردی کے یونیفارم کے پیسے بھی عوام ادا کر رہی ہے. ان کے بل کے اوپر آپ دیکھیں تو صحیح کون کون سے ایڈیشنل چارجز جو ہیں وہ لگے ہیں. تو انہوں نے نیا کام شروع کیا ہے. اب نیا کام یہ شروع کیا ہے جیسے اب ہماری بجلی نہیں دے رہے تھے ہمیں, 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے کرنی ہے ٹمبر مارکیٹ کے ایریا کی, لیکن ٹمبر مارکیٹ کے ایریا کی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے دن میں ورکنگ آورز میں. اب ٹمبر مارکیٹ رات کو تو کھلنے سے رہی. صحیح ٹھیک ہے. اچھا پھر جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ صحیح بجلی چوری ہو رہی. اچھا انہوں نے ابھی ہمارے پاس ایک ایک صنعت کار ہیں جو سائٹ ایکشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور اس پر ان کی کافی ریسرچ بھی ہے, جاوید بلوانی صاحب کی. تو لائن پر ہے جاوید بلوانی صاحب. جی السلام علیکم. جی تو جاوید بلوانی صاحب ذرا کچھ بتا دیں آپ, کیا اس وقت صورتحال ہے اس وقت چل رہی ہے, کتنے ٹیرف ریٹ ہائی ہو چکے, ایکسپورٹ کتنی ڈیکلائن ہو چکی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کی کیا صورتحال ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ذرا بتائیں کچھ. دیکھیں ٹیرف ریٹ تو میرے خیال میں اب ڈیولپ کنٹری سے بھی زیادہ ہو گئے پاکستان میں, چاہے بجلی کے ہوں چاہے گیس کے ہوں. حالانکہ جو ہمارے ملک میں جب کئی کو پرائیویٹائزیشن کیا گیا تھا تو اس میں ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ واحد ڈسٹریبیوشن کمپنی تھی جس کو جنریشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں کا لائسنس دیا گیا اور مونوپلائز کہ کوئی اور نہیں کرے گا, یہی کرے گا. اور مگر اس کو کنڈیشن یہ دی گئی تھی کہ وہ اتنے پیریڈ دیا گیا تھا, اس پیریڈ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرے گا اور بجلی سستی فراہم کرے گا لوگ اور زیرو لوڈ شیڈنگ کرے گا. وہ سکسیس اس میں ہوا نہیں. آج دوبارہ لائسنس رینیو کرانا چاہ رہا ہے, سمجھے, تو تقریباً تمام مارکیٹ, تمام انڈسٹریز کے لوگ, تمام سیکٹر کے لوگ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے اور مونوپولی نہیں ہونی چاہیے. اور بجلی اور گیس اور پانی یہ جب تک سستے نہیں ہوں گے اور جو آپ کے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز ہیں ان کے برابر نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا رہے گا اور ایکسپورٹ نہیں بڑھے. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو بجلی, گیس, پانی اس کی کنٹینیو سپلائی ہونی چاہیے, لوڈ شیڈنگ زیرو ہونی چاہیے, اس کی پرائس کم ہونی چاہیے اور اس کی پرائرٹی جو ہے وہ انڈسٹریز اور بزنس اور تاجر برادری کی ہونی چاہیے. کیونکہ بزنس اور ٹیکس دینے والے, ملک کا سارا خرچہ چلانے والے تو
ताजिर बिरादरी है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या जी जी exporters हैं। बिल्कुल 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 जब उनको आप प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे तो नौकरी नहीं होगी तो आप घर का राशन कैसे चलाओगे, चूल्हा कैसे चलाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही और कह रहे हैं। आज मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर 26% बढ़ा, आज 14% कम हो गया, 14.5%। और सब बांग्लादेश में चले गए ऑर्डर्स आपके। मेन रीजन ही यही है कि जो है आपके यूटिलिटी ना मिलना, आपके लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होना, मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होना, मुल्क के सारे मामला जैसे होना, सियासी लड़ाइयाँ होना, इसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम है। आप डॉलर इतना फ्लक्चुएट होना तो कैसे होगा। जी 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 बहुत शुक्रिया आपका जावेद बिलवानी साहब, आपने एक अच्छी बात मोनोपोली रही। तो मोनोपोली के लिए कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का महकमा यहाँ पर बाकायदा बड़े अरसे से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सीसीपी ने अपना कोई काम सर अंजाम नहीं दिया। तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जनाब यहाँ पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो सिर्फ ठंडे कमरों तक महदूद है और उनका आवाम को रिलीफ देने का कोई इरादा नहीं है। तो मेरी कल उनसे बात भी हुई थी सीसीपी के नुमाइंदों से कि भाई आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और अब बताएं कि आपने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो स्टेट डिसीजन था कि इलेक्ट्रिक के सिलसिले में हमने इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैंने कहा आपका जो काम है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ख़त्म करना है, तो ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे। बोले हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमने थोड़ी बहुत स्टडी भी की है। तो मैंने कहा जी शेयर करें जो आपने स्टडी की है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी हम स्टडी शेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस सिलसिले में अब बताएं, अब ज़रा आप लोगों ने कोई सीसीपी को लेटर्स वगैरह लिखे नहीं लिखे, क्योंकि हमारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि जनाब ये हुकूमत ने कौन कौन से महकमे बना लिए हैं, कौन कौन से महकमे नहीं बनाए हैं, कौन से महकमे का क्या काम है, और ना आवाम उन तक उनके पास जाती है और ना वो लोग आवाम से रब्ता करते हैं। ये भी एक मसला है। देखिए हमने तो कोई महकमा कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हमने ख़त लिखा है, हमने नेपरा को भी ख़त लिखा है, हमने वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुरम दस्तगीर साहब को ख़त भी लिखा, उनसे मुलाकात भी की। आप यकीन करें हमने तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें IG सिंध, DG रेंजर्स को भी खत लिखा और DG रेंजर्स से मेरी पर्सनल मुलाकात भी हुई। ये भी बता देना उनको कि अब ये जो सारे सिलसिले चल रहे हैं इस अंधेरों की वजह से, जो गलियों में, दुकानों में, रोड सड़कों पर अंधेरे होते हैं, उस पर कितनी ज़्यादा रेजनी की वारदातें हो रही होती हैं। देखिए हर चीज़ जो है वो डिपेंडेंट करती है आपकी एनर्जी पे, हर चीज़। और पावर सेक्टर जो है वो अगर आपने मोनोपोलाइज किया हुआ है तो आपके मुल्क की समझो कि सालमियत को सबसे बड़ा खतरा है। आप समझें आपकी इंडस्ट्री को अगर दबाना है, अगर हमारा दुश्मन मुल्क इनको 1% 2% दे देता है कमीशन और वो लाइट जो है शट डाउन करते हैं, जो है जैसे आप देखें हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, इंडस्ट्री तो कभी बंद हो ही नहीं चाहिए। इनके तो जो है बाग बॉयलर ऐसे होते हैं जो 1 मिनट के लिए भी अगर आपने बंद किया तो स्टार्ट करने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। बल्कि आपको पता है उनका डेटा हैक भी हो चुका है, आपको पता है के इलेक्ट्रिक का साइबर अटैक भी हो चुका है। हालांकि इनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज है जो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इनके पास SAP भी है, इनके पास ERP सोल्यूशंस भी है, फिर भी डेटा इनका हैक हो गया। मेरे बात आज तक समझ में नहीं आई कि डेटा किस तरह से वो अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इन्होंने केबलिंग की जब कि हमने भी केबलिंग, हमें जो जस्टिफिकेशन दी कि भाई केबलिंग इसलिए कर रहे हैं कि उस पर कुंडे लग जाते थे कॉपर के वायर पे, वो ओपन वायर होते थे, तो हम जो है केबलिंग कर रहे हैं उस पर कुंडे नहीं लगेंगे। उनको जो है केबलिंग जो के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है उसके बावजूद भी वो कुंडे कैसे लग रहे हैं। उनका अपना स्टाफ जो है वो इसमें मुलविस है बिजली चोरी में। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं ओल्ड सिटी एरियाज के अंदर जहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए। इन्होंने 500 रुपये 1000 रुपये पर घर का जो कुंडे का बिल बना दिया, 1500 का बिल बना के उनको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जब इनको बोलते हैं भाई आप इनको मीटर प्रोवाइड करें तो वो किसी बिल्डिंग का 2 करोड़ का एस्टीमेट बना के दे देते हैं, किसी को 3 करोड़ का। भैया आपने मीटर के आप पैसे लेते हैं, आप मीटर के पैसे लेके उसको मीटर लगा दें, और मीटर के पैसे लेने के बाद भी वो मीटर हमारा नहीं होता। अच्छा, अक्सर आप देखें हर 2 साल के अंदर कराची इलेक्ट्रिक का जो है ठेकेदार आके मीटर चेंज करके जाता है। चलें सही है। अब हम इस वक्त ब्रेक की तरफ जाते हैं और कुछ देर बाद मैं आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। नाउ वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। और दूसरे सेगमेंट में हम अपने दाखिल हो चुके हैं और दूसरे सेगमेंट में जो हमारे गेस्ट हैं वो मोहम्मद हनीफ साहब हैं जो कि PCHS मार्केट के सदर हैं। और हमारा मकसद ये है कि जो कि अवामी नुमाइंदे हैं
جو عوام کے لیے کام کریں, جو عوامی مسائل جانتے ہیں صحیح طور پر, ان سے آپ لوگوں کو روشناس کرانا اور وہ اپنی تجربات سے آگاہ کریں گے جناب یہ اصل مسائل ہیں کیا, مسائل کا گڑھ کیسے یہ ادارہ بنا ہوا ہے, کس طرح سے جو ہے لوگ اپنی زندگیاں گزر بسر کر رہے ہیں, کس طرح سے تاجر اور یہ شاپ کیپرز اور اسمال وینڈرز کس طرح سے جو ہے یہ اپنا کاروبار کو ہی چلا رہے ہیں. تو پھر حنیف صاحب ذرا بتائیں آپ کی نے جو کچھ بھی اس میں آپ کی کاوشیں ہیں اس سلسلے میں, جو کچھ آپ کام کرتے رہے ہیں, جو کچھ آپ کے تجربات ہیں, کیا تجربات رہے آپ کے؟ السلام علیکم, میں صدر ای مارکیٹ پریزیڈنٹ مارکیٹ کا صدر ہوں. اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بجلی والوں کا پریشانی ہے, پھر دوسرا پانی کی پریشانی ہے. ہم کو تو غریب آدمی تو ہر طریقے کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور رہتی ہے. ابھی 4 مہینے سے ایسی پریشانی ہو رہی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو پراپر پورے علاقے کے اندر سب کے اندر ہونی چاہیے. کچھ علاقے ایسے ہیں 2 گھنٹے کے لیے جاتی ہے 2 دفعہ, اور کچھ علاقے ایسے ہیں اس میں لائٹ جاتی ہی نہیں ہے, یعنی کہ علاقہ ایک ہی ہے, ڈسٹریبیوٹ کر دیا, ABCD کر دیا. ہم لوگ کو تو D کی کیٹیگری میں ڈال دیا, یعنی 4 گھنٹے, یعنی 2 گھنٹے کے لیے 4 ٹائم لائٹ جاتی ہے. 4 مرتبہ. اچھا, حالانکہ 100%. اور ہمارا اسٹار والا بل ہے جو ہم بل پے کرتے ہیں. جو بل پے نہیں کرتے ان کے 24 آور بجلی دیتی ہے. اور جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں آتا, جب پانی آتی ہے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑا ایشو ایک یہ بھی ہے کہ ایک چیز اگر 2 چیز اویلیبل ہوں تو آدمی اپنا کام کر سکے, بجلی کا, پانی کا, گھر کے کام کاج ہیں, عورتوں کے برتن دھونے ہوتے ہیں, کپڑے دھونے ہوتے ہیں. بہت سے آدمی, ہر آدمی تو نہیں ٹرائی کلینر میں جائے گا. تو اس طریقے کے مسائل بجلی نے جو تنگ کیا ہے. میں سیوک سینٹر میں گیا تھا 150-200 بل لے کر کے, میں نے ان کو دیے. میں نے کہا دیکھو سب پہ اسٹار لگا ہوا ہے اور سب کے نمبر سے بجلی ہے. میں نے کہا مجھے ایک ریسیونگ دے دیں آپ. انہوں نے پہلی بات تو کہنا ریسیونگ نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم نے آپ کی کمپلین سن لی, کمپلین آپ کی لکھ دیتے ہیں. اب میرے کو میرا خیال 147 میں گیا تھا مئی میں, 16 تاریخ یا 17 تاریخ کو جا کے جمع کر, جب 16-17 تاریخ کو گئے تھے جی ہاں, وہ انہوں نے لے کے ریسیونگ کر کے ڈال دی اور نمبر رجسٹر میں لکھ لیا, لیکن مجھے ریسیونگ نہیں دی. اچھا, جبکہ میں بل 150 بل لے کر گیا تھا. یہ مین فالٹ ان کا تھا, غلطی ان کی کیوں نہیں دیا اب یہ اللہ جانے دینا. تو وہاں پہ ہم نے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ PCS کا علاقہ ہے, ماشاءاللہ سے ایلیٹ کلاس اور اپر مڈل کلاس اس ایریا میں رہ رہے ہیں. یہاں کی ریکوری بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں نے پتہ بھی کیا تھا تو تقریباً اراؤنڈ 100% کے قریب 100% ہے ان کی ریکوری بھی, اور بل جو ہے وہ 100% جو ہے نا لوگ بل ادا کر رہے ہیں. اچھا, اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے ادارے کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے کہ بھائی ہم پہ یہ ظلم جو ہے یہ کب تک ہو رہا ہے. نہیں, لوڈ شیڈنگ چلو ہے ایک پرابلم ہے, چلو ٹھیک ہے, گرمی ہے, فیڈر ان کے یہ جو لگے PMT لگی ہوئی ہیں, لیکن نظام بھی تو تبدیل نہیں کیا نا کہ الیکٹرک نے, کہ ابھی بھی فرنیس آئل سے بجلی بناتے ہیں, مہنگی بجلی دی جاتی ہے. اب فرنیس آئل سے جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کے بے شمار نقصانات ہیں. وہ مقصد RLNG کی بجلی بنا کے دیتے ہیں, وہ ہم کو مہنگی پڑ رہی ہوتی بجلی. نہیں, وہ مقصد کہنے کا نہیں. آپ پیچھے والی گلی میں رہ رہے ہیں, آپ کی لائٹ 24 آور آ رہی ہے, پیچھے آپ کی پیچھے والی گلی میں رہ رہا ہوں, میری لائٹ نہیں آ رہی ہے. یہ کیا پرابلم ہے؟ بس میرے کو ایشو اس بات کا ہے, اگر جائے تو پورے علاقے کی جائے تاکہ سب کو تکلیف ہو اور سب پوری عوام اٹھ کے سامنے آئے. اب یہ مقصد میرا کہنے کا آپ کو یہی ہے کہ 2 گلیوں کی جا رہی ہے, 2 گلیوں کی نہیں جا رہی ہے, 2 گلیوں کی 2 دفعہ جا رہی ہے, 2 گلیوں کی 4 دفعہ جا رہی ہے. یہ پریشانی ہے. اب دیکھیں عوام تو اٹھ کر آ رہی ہے. اب میرے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ پریس ریلیزیں آتی رہتی ہیں, ہر وقت میسیجز آتے رہتے ہیں, جی آج ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں. لائنز ایریا کا بھی بہت برا حال ہے. آپ کا جو وہ ایریا ہے گارڈن اور شو مارکیٹ اور اس سے مستحصل جو علاقہ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا, رنچوڑ لائن کے آس پاس کا علاقہ, وہاں پر بھی بے پناہ لوڈ شیڈنگ ہے. پولیس ہیڈ کوارٹر کے پیچھے والا علاقہ, وہاں پر بھی 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوگ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ تو ایک زندگی لوگوں کے لیے عذاب جو ہے وہ بن چکی ہے. اور اب یہ کہ لوگ نکل رہے ہیں. ابھی لیاقت آباد میں بھی احتجاج ہوا اور کئی مارکیٹوں میں احتجاج ہو چکا ہے. آئے دن شارع فیصل بھی بلاک کر دی جاتی ہے. اب اس سے جو ہے کیا ہے کہ دوسرا جو شہری ہے وہ پریشان ہو رہا ہے جب یہ احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ لائنز ایریا والوں نے 3-4 مرتبہ احتجاج کیا تو لوگ بے پناہ پریشان ہوئے نہیں ہوئے. مجھے بتایا نہیں صاحب. تو اب آپ کیا بتائیں گے کہ بھائی اس سلسلے میں اور کیا ہو سکتا ہے, کیا آپ لوگ؟ بھائی یہی ہے پورے عوام روڈ پر آئے, بتائیں ان کو ایک دوسرے, پھر ان کے ٹیکسیز اتنے ہیں. GST پہلے 1 ٹائم آتا تھا, اب 3 ٹائم آپ بل اٹھا کے دیکھ لیں 3 ٹائم لکھا ہوا ہے. وہ کون سا GST ہے, وہ کون سا GST ہے, کون سے 3 دفعہ لگا دیا. پہلے 1 ٹائم لگتا تھا. ایک یہ پریشانی بھی ہے. یہ بتائیں اس بارے میں 3 دفعہ GST. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے
اس کے اوپر ہمارا جو FBR کا محکمہ جو ہے اس کی ویکنیس ہے. یہ جو بلوں پہ لگا کے اس کے اوپر ہمارے اسمبلی میں جو ممبران بیٹھے ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے اسمبلی میں جو ممبران بیٹھے ہیں وہ اس وقت عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں آپ TV لائسنس فیس لے رہے ہیں؟ جی بالکل. پہلے ایک بندہ بجلی کا بل نہیں بھر سکتا, اس کے اوپر آپ 40% تو آپ کو ٹیکسز لگے. صحیح جی صحیح. ابھی ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹر بلقیس رحمان ہیں جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں اور SGDs پر بھی ان کی بڑی مہارت ہے. تو اب یہ ذرا بتائیں کہ اور یہ گراس روٹ لیول پر بھی جو انڈر پرویج ایریاز ہے اس میں بھی کام کرتی رہتی ہیں, تو ذرا ان علاقوں کی صورتحال بتائیں کہ ہمارے جو انڈر پرویج ایریاز ہیں ان میں تو بجلی ہے ہی نہیں, وہاں تو سمجھے کہ 2-3 دن کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو جی السلام علیکم ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ذرا کچھ بتائیں ذرا کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ مجھے مدعو کرنے کا پروگرام میں. اور الیکٹریسٹی کے حوالے سے آپ جس طرح بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا زیادہ کرائسس اس وقت بجلی کا ہے وہ اس سے پہلے شاید کئی سالوں سے بھی چل رہا ہے, اور جس وقت زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر گرمیوں میں تب یہ اور انٹینس ہو جاتا ہے. تو ہم جو علاقے ریونیو دے رہے ہیں وہاں تو ہے, باقی کراچی کے پیریفریز یا جو اسلم ایریاز ہیں ان کو تو بالکل یعنی یہ کہ وہ بجلی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو یہ تو ہے. SDGs کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میں آپ اس پروگرام میں شامل کروں اس بات کو. جی تو اگر ہم کراچی کو ایک میگا میٹروپولیٹن سٹی کو دیکھیں تو اس کا تو بہت بڑا حال ہے. لیکن ایک اگر SDG کے ٹارگیٹس اگر ہمیں پورے کرنے ہوں تو مطلب اگر آج بھی ہم کام اس پہ شروع کریں تو بھی ہمیں مزید 50 سال چاہیے ہوں گے, لیکن اسٹل کام تو شروع ہو. تو آپ کو جو اربن سیٹلمنٹ ہے اس کی پلاننگ کے اندر تمام یوٹیلیٹیز کی فراہمی اور ساتھ ساتھ جو بجلی کے استعمال ہے وہاں پر ظاہر ہے تمام جگہوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے اس طرح کی سٹیز میں, تو اس کو رینیویبل انرجی میں کنورٹ کرنا اور لوگوں کی ضروریات کے مطابق ان کی کنزمپشن کو اس کو حساب سے اس کی سپلائی مینیج کرنا, یہ سارا SDGs کے اہداف میں شامل ہے تاکہ جو اربن سیٹلمنٹ ہے وہ رہنے کے قابل بنے. اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو مائگریٹ کر کے رورل ایریاز سے ان اربن ایریاز کی طرف آتے ہیں, کیونکہ آپ نے اگر ان کو رورل ایریاز میں سہولیات نہیں دی ہیں, انکم نہیں دی ہے, تو لازمی طور پر وہ اربن مائگریشن ہو رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اربن مائگریشن. جی تو پھر ظاہر ہے جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کے پاس وہ تمام یوٹیلیٹیز جس میں سب سے زیادہ اہم بجلی ہے وہ نہیں ہوگی. تو وہ آپ پھر SDGs کے بارے میں تو پھر بات کرنا چھوڑ دیں, یا آپ UN کی اس کنونشن سے باہر آ جائیں جس کے اندر ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم نے ان تمام چیزوں پہ کام کرنا ہے. جی تو اب یہ آپ اربن ایریاز پہ جو مائگریشن ہوئی ہے اس پہ پاپولیشن فلکس کے بھی اثرات یہ آئیں گے کہ دیکھیں کہ اب ہماری بھی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہے نا کہ بھائی اتنا پانی ہے اتنی بجلی ہے, تو اب اس میں بھی پھر آپ دیکھیں نا کمی ہو جاتی ہے, گیس کی کمی ہو گئی, اس کی کمی ہو گئی. جب اتنی زیادہ پاپولیشن تیزی کے ساتھ بڑھے گی تو کیا حال ہوگا مجھے بتائیں آپ. تو اس پر بھی آپ نے کوئی بھی آواز اٹھائی کہ بھائی گورنمنٹ اس مائگریشن کو بھی کنٹرول کرے اور جتنی آبادی ہے اس آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اتنا پانی, اتنی بجلی, اتنی گیس بھی مہیا کی جائے تاکہ شارٹیجز اس طرح کی نہ ہو. کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ دیکھیے ہم آواز تو انہی لوگوں کے لیے اٹھاتے ہیں, انڈر پریولیج لوگوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے پاس تو بجلی جاتی ہے تو ان کے پاس جنریٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ملک سے باہر کمانے گیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں انڈر پریولیج جو ہو ہی اس لیے جاتے ہیں, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے اور ہم انہی لوگوں کی آواز بنتے ہیں. تو آپ دیکھیں جتنی بھی مین اسٹریم آرگنائزیشن ہے, NGOs ہیں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, تو وہ رورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ جب جہاں پہ اگر گاؤں میں رہ رہے
اس کی زمین اگر زرخیز سے وہاں اس کے شکار ہو گئی ہے وہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کا, تو وہ لازمی طب اگر وہاں مزدوری نہیں ہے, لیبر بالکل. اور سیلاب کے بعد تو رورل ڈیولپمنٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو گئی, جو کچھ تھا وہ بھی سب تباہ برباد ہو چکا ہے, فصلیں برباد ہو چکی ہے, اب تو کچھ رہا ہی نہیں وہاں پر تقریباً. خاص طور سندھ کا تو بہت ہی برا حال ہے, اور مخصوص این جی اوز کو کام کرنے کے لیے وہاں پہ ایکسیس دیا جا رہا ہے کہ ڈی سی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. یہ بتائیں ذرا میں. جی ہاں, تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ رورل ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور اربن اور رورل کی جو ڈسٹنکٹ ہے جس میں کہ ریسورسز کی ایلوکیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اب تو ہمارے یہاں تو ریسورس ہے ہی نہیں, کوئی سوشل سیکٹر میں یا کسی بھی سیکٹر میں صحیح معنوں میں بجٹ کی ایلوکیشن تو ہوتی نہیں ہے. تو اس میں ایکویلٹی کی بات جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اربن ایریاز میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ بجٹنگ ہو جاتی ہے روڈز بنانے میں یا اس میں, لیکن رورل ایریاز میں تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو کسی بڑے پروجیکٹ کے اندر, میگا پروجیکٹ میں لوگوں کے پاس آج کل آ گئی ہیں کچھ سڑکیں بن گئی ہیں, لیکن پھر وہ ایک اور مسئلہ نیا کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہوگی کہ جو ایگریکلچر کلٹیویٹڈ لینڈز ہیں ان کے اوپر بھی آپ لوگوں نے بلڈنگز بنا دی ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوگا کہ وہاں لوگ تو واپس سے یہیں آ کے رہیں گے نا اربن ایریاز میں, تو وہ مزید سنگین کریں گے. جی بالکل, جب لوگوں کو سہولیات نہیں ملیں گی تو وہ شہروں کا رخ کریں گے, اور یہی ہو رہا ہے کہ لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ نہ وہ علاج ہے میسر, نہ تعلیم میسر ہے ان کو, اور نہ روزگار میسر ہے, تو پھر مائگریشن ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس وقت کراچی کا کیا حال ہو چکا ہے, کس تیزی سے پاپولیشن جو ہے وہ پھیل چکی ہے اس وقت. کراچی کے مضافاتی علاقوں کا آپ حال دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ. تو ایک میں سلوشن دوں گی کیونکہ جب مسئلوں کی بات ہوتی ہے تو ایک سلوشن میں دے سکتی ہوں. چلیں جی بتائیں. یہ کہ لوکل جو ہماری انتخابات کو روکا گیا یا وہ لوکل باڈیز کو جو ہم امپاور نہیں کر رہے, تو اس کا بہت بڑا نقصان بھی یہی ہوگا کہ آپ کے اگر شہر اور گاؤں میں لوکل نمائندے, منتخب نمائندے کام نہیں کر رہے ہوں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو مسائل اور سنگین ہو جائیں گے. تو اس کے رورل ایریاز میں مائگریشن یہاں نہ ہو, اس کا بھی حل یہی ہے کہ آپ کے جو مقامی لیڈرز ہیں یا ان کی نمائندگی ہے, ان کے ریسورسز ہیں وہ ہوں گے, وہ ان کے لیے بات کرنے والے لوگ ہوں گے, تو کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے. تو یہ میں ایک سلوشن اپارٹ فرام مینی سلوشن, ایک سلوشن یہ بھی ہے. تو تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھی ایکسپلین کر دیا اس مسائل پہ, آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی. تو اب یہ بتائیں حنیف صاحب آپ کہ آپ تو اپنے علاقے کے اندر کام کریں ماشاءاللہ سے کام کریں, تو اب آپ کیا تجویز دیں گے کہ اور علاقے کے لوگ بھی آئیں اور تحریک چلائیں یا کیا کریں, کس طرح سے ان مسائل کا, کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں نے بھی احتجاج کیا کیا کچھ کیا, لیکن کوئی حاصل حصول نہیں ہوا. بھائی تجویز یہی ہے کہ جب آدمی پریشان ہوگا تو ظاہر بات ہے لامولا باہر نکلے گا, اور میرا خیال ہے یہ میرا ذاتی مفاد نہیں ہے, پورے علاقے کا ہے, اور پورے علاقے کو, اپنے علاقے کو سنوارنے کے لیے سب کو نکلنا چاہیے. اور اچھا ہے, دیکھو ہمارا علاقہ اچھا ہو, اور اس وقت سب سے قیمتی علاقہ ہمارا ہے پی سی ایچ ایس کا. کسی زمانے میں ڈی ایچ اے فرسٹ ہوتا تھا, سیکنڈ ہوتا تھا کے ڈی اسکیم نمبر 1, اور تھرڈ نمبر پہ ہمارا آتا تھا پی سی ایچ ایس. جی اب شارع فصل کی وجہ سے اب یہ مین جو ہے سب سے ایکسپینسو جو ہو گیا ہمارا پی سی ایچ ایس ہو گیا, پھر کے ڈی ہو گیا, تھرڈ نمبر پہ ڈی ایچ اے چلا گیا. وہ کیوں چلا گیا کہ میں وہاں پر بھی رہا ہوں, تو وہاں پہ ہی پانی کی قلت ابھی تک ہے, یعنی کہ 50 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے لوگوں کو, ابھی تک وہاں بھی پانی مہیا نہیں ہے, حالانکہ وہ اتھارٹی ہے. جی بالکل ہمارے فوجیوں کی اتھارٹی ہے, ڈی ایچ اے ہے, اور ایک اتھارٹی ہوتی ہے, ایک سوسائٹی ہوتی ہے, اور ایک کمیونٹی ہوتی ہے, ایک علاقہ ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اتھارٹی ہے, اور اتھارٹی ہونے کے باوجود پانی نہیں, وہاں پہ آج تک پانی نہیں ہے. چلیں جی اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ, پھر کچھ دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. جی اب ہم پروگرام کے اپنے تھرڈ سیگمنٹ میں جاتے ہیں, اور اب ذرا کچھ شرجیل گوپلانی صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی کچھ عوامی رائے تو دیں, اور جو وہاں کے اس وقت گھروں کی صورتحال ہے, کیونکہ یہ جس طبقے میں بزنس کر رہے ہیں وہاں پر متوسط طبقہ رہتا ہے,
تو وہاں کی ذرا کچھ معاشی صورتحال کے بارے میں ذرا بتائیں گے, وہاں کی معاشی صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے وہاں پہ گھروں کی؟ وہاں پہ جو طبقہ رہتا ہے وہ ہے لوور مڈل کلاس, جو کہ زیادہ تر جو ہے پرائیوٹ جابس کرتے ہیں, اور پرائیوٹ جاب میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کی تنخواہ 20,000 اور روپے. بلز کتنے آ رہے ہیں؟ بل ان کے گھروں کے بل 8 سے 10,000 روپے بل آتا ہے. اب 20,000 روپے جس کی تنخواہ ہے, اگر وہ 8-10,000 روپے بجلی کا بل بھرتا ہے, اس کے بعد باقی معاملات چلانے کے لیے کیا چیز رہ جاتی ہے. ایک گھر کے اندر 4 بچے میاں بیوی اگر رہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں جو ڈاؤن ٹاؤن کا جو ایریا اولڈ سٹی ایریا, وہ وال ٹو وال بلڈنگ بنی ہوئی ہے. وہاں پہ ویسے بھی گھر جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت آگ کی بھٹی ہوتے ہیں اس گرمی کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا زیادہ تر لوگ جو ہے اے سی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی آمدنی نہیں ہے اتنی. بالکل. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا, میری کئی سی کے لوگوں سے بات ہوئی کہ اب بجلی آپ نے اتنی مہنگی کر دی, آپ کو ان کا احساس نہیں ہے کہ جو لوگ 20,000 روپے جن کے کما کے لاتے ہیں, 2,000 روپے بجلی کا بل آئے تو شاید وہ افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں, جب کے سی کا محکمہ تھا تو لوگوں کے بل اتنے نہیں آتے تھے. نہیں بالکل, دیکھیں نا, ایک تو نہیں آتے تھے ان کے میٹر جو ہے, ان کے میٹر کا فورینسک لیب کس کا ہے؟ کراچی الیکٹرک اپنا فورینسک لیب ہے, رپورٹ وہی بنائیں گے, وہی سب کچھ کریں گے. آپ اپنا خود احتساب کر سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا. آج تک آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے, آج تک تھرڈ پارٹی کے لیے نیپرا نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ اس پروگرام کو کرنے کے لیے میں نے نیپرا, این ٹی ڈی سی اور ایس ٹی ڈی سی اور سی سی پی, ان سب کو میں نے لیٹرز لکھے, ای میل کیے, بھائی اپنا نمائندہ بتائیں, کوئی آئے اور بات کرے. کیونکہ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہماری کوئی کے الیکٹرک سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم تو ان کو بھی دعوت دی کہ جناب آ کے آپ بات کریں کہ آپ بھی ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ کے بھی کوئی فیوچر پلان ہوں گے, آپ بھی شاید عوام کو ریلیف دینے کے حق میں ہوں گے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے ان کو بھی, اور آپ بھی عوام دشمن نہیں ہیں, تو لہٰذا آپ بھی اپنا کوئی لائن آف ایکشن وغیرہ بتائیں. لیکن کوئی ان کی طرف سے کچھ دلچسپی کا اظہار ہی نہیں ہوا. تو مجھے تو شاید یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب شاید کے الیکٹرک کے پیر اکھڑ رہے ہیں, اور کے الیکٹرک والے شاید کراچی سے نہیں کر رہے ہیں. میں بتاؤں کہ ایک اور کمپنی بھی آنے کا ادھر ہے کراچی میں, کہ ایک اور پاور پلیئر آنے کا. دیکھیں ایک نہیں, کم از کم جتنے آپ کا بڑا شہر ہے 15 سے 20 کمپنیز ہونی چاہیے. 15 سے 20 دیکھیں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. وہی بات آ گئی نا کہ دیکھیں کمپٹیشن کمیشن اور پاکستان کا کام یا کوئی نہیں ہے, کہ میں نے جو ہے ان کی چیئر پرسن ہے راحت کونین حسن صاحبہ, ان کو میں نے ای میل کی, ان کے نمائندوں سے میں نے بات کی کہ پلیز آپ ضرور آئیں اس میں, کہ آپ کا کردار سب سے اہم ہے, کیونکہ آپ کا جو ایم ہے اس ڈپارٹمنٹ کا بننے کا, وہ کمپٹیشن کو سٹارٹ کروانا ہے, یعنی کہ مونوپلی جو اس وقت ہے اس کو آپ نے ختم کروانی. اچھا وہ لوگ مجھے کچھ تھوڑے سے افسردہ بھی لگتے ہیں اور ڈسپیرٹ مجھے تھوڑے سے لگتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کام کرتے ہیں, بعض دفعہ کورٹ ہمارے کاموں میں انٹرفیئر کر دیتا ہے تو ہماری چیزیں بعض دفعہ اسٹاپ ہو جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کورٹ کو مطمئن کریں نا, کورٹ بھی کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا قانونی معاملہ ہوگا جس پہ کورٹ انٹرفیئر اگر کرتی ہے تو کرتی ہو. ویسے میں تو نہیں سمجھتا کہ کورٹ کہیں انٹرفیئر کرتی ہو. اگر آپ عوام کے سیمنٹ کارٹر میں کافی کام کیا تھا, کیوں نہیں آئے آپ بتائیں, پھر کورٹ نے ان کو جو ہے میڈیا پہ کیوں نہیں آ رہے, آپ پبلک کے سامنے آنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ آج کراچی الیکٹرک جو ہے پبلک کو فیس کر سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ پبلک کو فیس کر سکے. ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عوامی مفاد میں ہو. بھائی انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے اس پاور سیکٹر نے اگر محب وطن ہے تو اس نے کیا کام کیا کہ انڈسٹری گرو, اگر لوگوں کے رہائش کے لیے بجلی سستی ہو, انہوں نے خود اپنے طور پہ کیا کام کیا؟ بھائی آپ بجلی مہنگی سے مہنگی کرتے جائیں, اپنے ایکسپینسز بڑھاتے جائیں, آپ جو ہے منی لانڈرنگ میں انوالو ہوتے جائیں, اور چیزوں میں انوالو ہوتے رہے, تو پھر آپ بیرا گرا کی کریں گے نا ملک کا. آج آپ 42 روپے یونٹ آپ جو ہے بجلی دے رہے ہیں, جو کہ لوگوں کو کاسٹ کریے 55 روپے یونٹ پہ جا کے. ایک چیز اور, انڈسٹری کا اگر میٹر ہے ہمارا اور 10 کلو واٹ کا ہم نے جو ہے لوڈ سینکشن کرایا ہوا ہے, اور وہ میٹر اگر بند ہے تو آپ کو فکس چارجز الگ دینے ہیں, اس کے ہزاروں روپے کا بل آتا ہے. فکس چارجز چھوڑیں, اگر آپ اپنی الٹرنیٹیو سورس یوز کر رہے ہیں اور ان کی لائنز آپ کے علاقے سے آپ کی مارکیٹ سے گزر رہی ہے, تب بھی آپ کو ان کے چارجز دینا پڑیں گے. یہ بات پتہ ہے آپ کے علم میں؟ یہ بھی ہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جی ہماری اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, ہماری لائنز گزر رہی ہے, تو آپ ہم سے بجلی لیں. جناب ہم نے تو آپ لوگ کے لیے یہ لائنز یہاں سے گزاری ہیں, اور آپ نہیں بجلی لیں گے تو پھر تو ہمارا ہی نقصان ہے, ہماری تو کاسٹ آ رہی ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے, ظلم کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے نا, تو ظلم کے انتہا کر دیے انہوں نے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے نا ہمارے عوامی نمائندوں کا ہے, جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جماعت اسلامی کے لوگوں سے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح میں شامل ہو. عمران شاہد صاحب سے بھی میں نے گزارش کی, جو ان کے فوکل پرسن ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی, اور بھی بہت سارے لوگوں سے جناب اس میں شامل ہوں. لیکن حنیف صاحب وہ
آپ کے جو لوگ ہیں جماعت اسلامی والے, حالانکہ ہمارے پڑوسی ہیں بھی ہیں جماعت اسلامی والے, برابر میں بھی ان کا الیکشن آفس ہے, لیکن وہ لوگ نہیں آئے, انہوں نے دلچسپی نہیں لی اس میں, حالانکہ بڑا اہم ایشو ہوتا ہے. وہ ہم تو ان کے جو ایجنڈا تھے اس کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب ان کا ایجنڈا, ان کی کوششوں کو ہم مزید تیز کریں, ان کی تحریک کو مزید تیز کر سکیں. دیکھیں وہ تو صحیح ہے, ساتھ میں ہیں وہ بھی, لیکن میرے ایک مشورہ اور بھی تھا, کوئی جنرل پاور اٹارنی والا بندہ جو کام کرنے والا ہے KSC کا, وہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہوتا تاکہ سوال جواب کر کے ہمیں کچھ سمجھاتا کہ یہ فالٹ ہے یا فالٹ ہے. ان کا بھی ہونا ضروری ہے, کہ ہم تو چلو ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے مشورہ آپ کو دیا, تجویز دی, جو پریشانیاں تھی وہ بیان کی ہم نے کہ محلے کی پریشانیاں ہیں. بالکل, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے بہت کوشش کی ان کو شامل کرنے کی, کہ اس طرح سے وہ بھی شامل ہوں. ہمارے علاقے میں جماعت اسلامی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ساری ہیں, صحیح جماعتیں, لیکن پریشان سب عوام ہے, کوئی لیڈر پریشان نہیں ہے. جو اوپر کے لوگ ہیں وہ پریشان نہیں ہیں, ان کے گھر کے اندر فری بجلی چل رہی ہے اور 24 آور بجلی ہوتی ہے. جی بالکل, ان کو تکلیف کیوں نہیں ہے؟ بالکل, دیکھیں عوامی نمائندے, سیاسی جماعتیں, NGOز سب فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اس وقت. ان کی تنخواہیں دیکھو نا آپ کہاں جا رہی ہیں. ڈیسیشن میکر فیسیلیٹیٹ جب ہو رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ جناب وہ عوام کے لیے کوئی قدم اٹھائیں یا کے الیکٹرک کو ناراض کریں؟ انہیں کیا ضرورت ہے, مجھے بات بتائیں گے. میرے گھر میں 6 پنکھے ہیں, ایک فریج ہے اور 11 بلب ہوں گے, چلو کنٹینیو چلا لو 24 گھنٹے, کتنے بل آئے گا آپ ہی بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار آنا چاہیے. 32 سے 38 ہزار روپے تک کا بل آ رہا ہے. 32 سے 38 ہزار آ رہا ہے. اچھا, کچھ علاقوں کا بھی سلسلہ ہے کہ اگر ریزیڈنشل کا علاقہ ہے تو چلیں ان کو بل زیادہ دیں, ریزیڈنشل ہے جو کمرشل ڈبل ہے. یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے ڈیفینس کے اندر. میں 500 گز کے بنگلے میں رہتا تھا, وہی میری فیملی تھی, اتنی ہماری کنزپشن تھی, میرا بل ڈبل سے اوپر آتا تھا. میں فلیٹ میں موو ہو گیا ہوں تو فلیٹ میں میرا بل آدھا ہو گیا. یہ بالکل میں اصل مسئلہ ہے ان کے میٹرز کا. فورنسک لیب جو ہے وہ نیپرا کے انڈر میں ہونا چاہیے یا گورنمنٹ کی اتھارٹی کے انڈر میں ہونا چاہیے یا ایبڈومنس کے انڈر میں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں وفاقی محتسب کو ہم نے اپروچ کیا. دنیا میں وفاقی محتسب کو آپ ایبڈومنس کو کال کریں, وہ آپ کا مسئلہ کوئک جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے اور وہ فوراً اداروں کو بولتے ہیں. ہمیں بلا کے بٹھا کے وفاقی محتسب کے ڈائریکٹر نے کہہ دیا یہ میری جوڈیشری میں نہیں آتا یہ مسئلہ. بتائیے کراچی الیکٹرک. اب آپ سوچیں, حالانکہ کے الیکٹرک کے آفیسز میں وفاقی محتسب کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ جناب آپ نے شکایت آپ وفاقی محتسب ٹھیک ہے, آپ دیکھیں رابطہ کریں اور خط لکھ کے ہم نے اپوائنٹمنٹ ہمیں دیا گیا, ٹائم جب بلایا گیا, صبح بلایا گیا تو 4 گھنٹے میں نے ویٹ کیا. اس کے بعد میرا نمبر آیا تو مجھے اندر بلا کے صاحب نے بول دیا جی بالکل آپ کی. یہ آپ نے بڑی حیرت انگیز بات کی کہ وفاقی محتسب نے جو ہے آپ کو میں نے انکار کر دیا. کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو نہیں کھٹکھٹایا ہو. میں نے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو نہیں کھٹکھٹایا ہو. بالکل مجھے اندازہ ہے شرجیل گوپلانی صاحب, آپ نے بے شمار دروازے کھٹکھٹائے, اسی لیے میں نے آج آپ کو اس پروگرام میں بلایا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو خود پتا ہوگا سو کتنے تاجر رہنما ہیں, ہر مارکیٹ کا ایک سربراہ گھوم رہا ہے. آپ ایک پتھر بھی ہٹائیں تو وہاں سے بھی تاجر رہنما جو ہے نکل رہا ہوتا ہے. آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی بڑی تحریک جو ہے وہ کامیاب رہی ہے اور آپ نے بہت اس پہ کام کیا. خیر بہرحال ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج وینس ٹی وی نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور اس عوامی مسئلے پر آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی کمپلینس کو کم سے کم نیپرا میں یا متعلقہ اداروں میں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ جائیں, جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن یہاں کی عوام بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی اور احتجاج کے لیے نہیں نکلتی. اس ملک کی آبادی 2050 تک 349 بلین تک چلی جائے گی. پاکستان ایک بڑی آبادی والا ملک, 5واں بڑا ملک جو ہے وہ ہے. اور اگر یہاں کے انرجی کرائسس, توانائی کے مسائل, بجلی کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوا تو کیا آنے والی نسلوں کو روزگار میسر ہوگا؟ کیا یہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم میسر ہوگی؟ کیا یہاں کے اسکولوں کالجوں کے اندر بجلی ہوگی جو ان کی لیبارٹریز کے اندر ان کے اکوپمنٹ کام کر سکے, ان کے پنکھے چل سکے, ان کی لائٹس جو آن ہو سکے؟ بہت مشکل ہے. تو لہٰذا ہماری اقوام عالم سے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ بھائی اس ملک کے مسائل کو کس طرح سے حل کیے جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ ایک عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی ہمارا رشیا کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے اور اب رشیا سے بھی جو ایک ان کی شپنگ لائن ہے وہ کراچی سینٹ برگو سے جو ہے وہ کراچی آیا کرے گی. اور ہمارا جو سمجھے کہ تیل
तेल है और दूसरी चीज़ें भी जो हैं जिसकी हमें ज़रूरत है वो भी हमें रशिया से कराची सिर्फ 19 दिन में पहुंच जाया करेंगी। और अभी वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इस बात का ऐलान किया है कि पाक ईरान पाइपलाइन पे बहुत तेज़ी से काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम को देखने का। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मैं किसी अहम मौजू लेकर आप लोग खिदमत में पेश होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।